بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جبیر بن ماتم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟
جبیر بن مدم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ متم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور ایک نش یعنی 100 روپے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس کے بعد انصار مدینہ کی چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی، وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت ہے اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بھر کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کا شانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔